بنگلہ دیش میں احتجاجی طلباء کا ایک اور مطالبہ پورا۔ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی۔ طلباء رہنماؤں نے صدر شہاب الدین کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے لیے 3 بجے تک کی ڈیڈ لائن دے رکھی تھی۔ احتجاجی طلباء کا ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں حکومت کے قیام کا مطالبہ، عبوری حکومت کا خاکہ بھی جاری کر دیا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر یونس نے عبوری حکومت کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ فوجی حمایت یافتہ حکومت یا صدارتی نظام کو قبول نہیں کرے گی۔ بنگلہ دیشی صدر کے حکم پر اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء کو رہا کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش فوج نے ملک میں نافذ کرفیو ختم کر دیا۔ معمولات زندگی بحال ہونے لگے۔ ڈھاکہ کی سڑکوں پر المناک واقعات کی یادیں چھوڑ گئے۔ فسادات میں 10 پولیس اسٹیشنز مکمل تباہ۔ شہر میں امن و امان کی صورتحال خراب۔ لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ تعلیمی ادارے کھل گئے لیکن کلاس رومز خالی۔ ادھر حسینہ واجد کا برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کا فیصلہ، فی الحال بھارت میں ہی رہیں گے۔ لسٹ جمع نہ کرانے والی جماعت مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہوگی۔ مخصوص نشستیں اسی جماعت کو ملیں گی جس نے الیکشن لڑا ہوگا۔ ایک شخص اگر پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کراتا تو آزاد تصور ہوگا۔ کوئی بھی شخص اگر کسی جماعت کو جوائن کر لے گا تو وہ واپس نہیں جا سکتا۔ الیکشن ترمیمی بل 2024 قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن رہنما علی محمد خان کی ترمیم کثرت رائے سے مسترد۔ یہ صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے فارم 47 کو چینج کر کے انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے، اسی طریقے سے اس مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس وومن کی اور مائنارٹی کے سیٹ ان کو لے لیں۔ بیرسٹر گوہر کا بل سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بولے بل آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ قومی اسمبلی میں کہا یہ فارم 47 کی طرح مخصوص نشستیں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو سپیس نہیں دیں گے تو بنگلہ دیش ایسا حال ہوگا۔ علی محمد خان نے الیکشن ترمیمی بل مسترد کر دیا۔ کہا قانون سازی سے حکومت سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ قانون سازی بے شک کریں لیکن پاکستان کے مفاد میں ہونی چاہیے۔ الیکشن ترمیمی بل کی منظوری کے دوران اپوزیشن کی شدید ہنگامہ رہا۔ انشاءاللہ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ سے آپ کی قانون سازی رد ہوگی، کیونکہ اس کے پیچھے پارلیمنٹ نہیں کھڑی، اس کے پیچھے ایک سیاسی جماعت کی فسطائیت کھڑی ہے۔ قانون سازی آئین کی روح کے عین مطابق ہے، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اپوزیشن کو جواب۔ کہا اپوزیشن حقائق مسخ نہ کرے، ہم قانون کو واضح کر رہے ہیں۔ 2 ججز کے اختلافی نوٹ میں تمام وجوہات درج ہیں۔ کمیٹی میں اس بل پر بحث ہو چکی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بلال اظہر کیانی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کیس میں پارٹی ہی نہیں، اسے ریلیف دیا گیا۔ امید ہے یہ بل سینٹ میں بھی زیر غور آئے گا اور پاس کیا جائے گا۔ ایوان کو عزت دی جائے، اس میں سب کی بہتری ہے۔ ایسا نقصان نہ کریں جس کا ازالہ نہ ہو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی اجلاس میں مشورہ۔ کہتے ہیں اختلافات اپنی جگہ مگر پارلیمنٹ اور جمہوریت کے لیے سب اکٹھے ہوں۔ محمود اچکزئی کے موقف کا احترام ہے مگر اداروں پر حملہ نہ کریں۔ پارلیمنٹ آئینی و قانونی ادارہ ہے، اس کی طاقت کسی اور ادارے جیسی نہیں۔ دوسرے ادارے آئین کی تشریح کرتے ہیں، یہ ادارہ آئین بناتا ہے۔ ہم اتحادی ہیں مگر اس قانون سازی پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ متحدہ رہنما فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں ہمیں ایسا بلڈوز کیا گیا کہ قومی اسمبلی میں بات تک نہیں کرنے دی گئی۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ آگے کا روڈ میپ وضع کیا جائے۔ بنگلہ دیش میں ایک کوٹا سسٹم حسینہ واجد کو نکل گیا، ہمیں بھی اس وقت سے ڈرنا چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو گرانڈ ڈائیلاگ کی طرف جانا ہوگا۔ بوقت ضرورت اداروں کو بھی انگیج کرنا ہوگا۔ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، عدالتوں کا نہیں۔ الیکشن ایکٹ کے حوالے سے غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری کا قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب۔ کہتی ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ 9 مئی کو ہونے والے دہشت گردی سے پی ٹی آئی دامن جھاڑ رہی ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو ملوث افراد کی سزاؤں کا مطالبہ کریں۔ اپوزیشن کے احتجاج پر بولیں بس کر دو، یہ دہشت گردی نہیں چلے گی۔ بیٹھو اور بات سنو، اس کو فریج دے دو، سب کچھ دے دو، پاکستان کی عوام کو بھوکا مرنے دو۔
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए तरामीम की गई। साहिबजादा हामिद रजा का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं बानी पीटीआई की कोई जायदाद मुल्क से बाहर नहीं, बानी पीटीआई कोई मुआहिदा करके मुल्क से भागा नहीं। वो जमात जिसने बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी की आज पीपल्स पार्टी के साथ की है। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर की तबीयत में बेहतरी, PIC से डिस्चार्ज कर दिया गया। एक न्यूज़ से गुफ्तगू में कहते हैं अल्लाह का शुक्र है अब तबीयत बेहतर है। असद उमर को अदालत में तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। असद उमर का ब्लड प्रेशर कम हो गया था, दिल के टेस्ट ले रहे थे। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर ने अस्पताल में असद उमर की इयादत की। कब तक आप कमेटियां बनाते रहेंगे? कब तक आप टास्क फोर्स बनाते रहेंगे? कब तक आप लोगों को इस तरह से टाल मटोल से काम लेकर बेवकूफ बनाते रहेंगे? हमें ऐलानात और कमेटियां नहीं, टास्क फोर्स नहीं, बल्कि इक़दामात चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का 8 अगस्त को आगे बढ़ने का ऐलान। रावलपिंडी में धरने के शुरुका से खिताब में बोले कि 11 अगस्त को लाहौर में तारीखी धरना और जलसा होगा। लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। 12 अगस्त को पेशावर में धरना और जलसा होगा। ताजिरों और सनतकारों के साथ मुशावरत करके 14 अगस्त के बाद मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल होगी। हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाए लेकिन जबरदस्ती की टैक्स न लगाए। बिजली की जो लागत है उसके मुताबिक बिल आने चाहिए। कैपेसिटी पेमेंट खत्म होनी चाहिए। जमात इस्लामी का कराची में धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी मौनम जफर कहते हैं बिजली बिलों में 13 किस्म के टैक्सेस हैं, शहरियों को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। IPPs की वजह से लोग भारी बिल देने पर मजबूर हो गए हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। कराची में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हुकूमत आवाम को सस्ती बिजली दे और फौरी लोड शेडिंग का खात्मा करे। रवा माह के इख्तिताम तक IMF स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। तकरीब से खिताब में कहा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। इसके असरात से बचने के साथ आबादी को भी कंट्रोल करना होगा। मुल्की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बजट, टैक्स इक़दामात, एनर्जी सेक्टर और मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना होगा। ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें।